اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 50 سال کام کر کے کیا سیکھا، ورک ریلیٹڈ، یہ ہمارا امبریلا ٹاپک ہے، اور آج اس کا پہلی لرننگ اس کی لیتے ہیں، جو کی لیسن جو میں نے سمجھا، سیکھا اور جس کو اپلائی کیا۔ میں نے اپنے پری فیس میں بھی کہا تھا، تمہید میں بھی کہا تھا، انٹرو میں، کہ کوئی فلسافیکل گفتگو نہیں ہے، بالکل پریکٹیکل گفتگو ہے کہ کیا ہے، کیا کیا، اس سے کیا حاصل کیا، نہیں بھی کیا تو کیا ہوا، پھر کیا سیکھا اس سے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنسسٹنسی پہ، جو میں ویسے بھی کئی دفعہ مختلف لوگوں سے، گروپ سے بات کر چکا ہوں کہ کنسسٹنسی ونس الٹیمیٹلی۔ اچھا، یہ بات تو بڑی پرانی ہے، یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ بات اب جب ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں تو پھر ہماری لرننگ اور طرح کی ہوتی ہے نا۔ ورنہ تو ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی خرگوش اور اس کی، کچھوے کی، کہ جس میں خرگوش چھلانگیں لگاتا ہے اور اس کے بعد پڑھ کے سو جاتا ہے، اور کچھوا اپنی سست رفتاری کے ساتھ کنسسٹنٹلی چلتا رہتا ہے، اور کنسسٹنٹلی چل کے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے جو بھی ان کی ریس کا جو ڈیسٹینیشن ہے، اور خرگوش چھلانگیں لگانے کے باوجود نہیں پہنچتا، دیر سے پہنچتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی بات نہیں تھی، لیکن جب ہم کام کی زندگی پہ آتے ہیں نا، ورک لائف پہ آتے ہیں، تو پھر کنسسٹنسی اتنی کامن نہیں ہے، پھر کنسسٹنسی بہت بلکہ کم ہے ایکچولی۔ میں اپنے کریئر کو بھی دیکھتا ہوں تو شروع کے جو 5 سال تھے اس میں انکنسسٹنٹ تھا۔ آئی ڈیڈ گریٹ ورک فار سم ٹائم اینڈ آئی ڈیڈ لاؤزی ورک فار سم ٹائم، اور یہی انکنسسٹنسی ہے نا، کہ آپ ایک دن تو آپ نکلتے ہیں اور آپ پہاڑ سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں بعض اوقات، اور پھر آپ جا کے تو ادھر ادھر گم ہو جاتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، کچھ کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فیکٹ ہے کہ انکنسسٹنسی، میں بھی انکنسسٹنٹ رہا شروع میں، پھر اس کے بعد بہرحال پھر ایک فیز آئی جس میں فائنلی آئی سیٹ ڈاؤن اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بالکل میں نے آنیسٹلی اپنے ساتھ یہ مان لیا اپنے اندر کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، میں جھک مار رہا ہوں۔ یہ لفظ میرے ایگزیکٹلی اپنے لیے تھے کہ میں جھک مار رہا ہوں اور مجھے اب سدھر جانا چاہیے اور بہتر کر لینا چاہیے۔ تو وہ میں نے پھر اس کے بعد سے جو بھی کیا، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر کنسسٹنسی کا۔ کنسسٹنسی سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر روز کام کریں گے، آپ بلا وجہ کوئی ناغہ نہیں کریں گے، بلا وجہ جب تک کوئی بہت سیریس وجہ نہیں ہوگی آپ کوئی چھٹی نہیں کریں گے۔ چونکہ یہ چھٹی کا کلچر میں بہت بولتا ہوں اس پہ، اس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ چھٹی اچانک کیسے ہو جاتی، آج موڈ نہیں ہے چھٹی کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا زمانہ ہے، کون سا طریقہ ہے، یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ طبیعت ٹھیک پہ تو خیر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ کسی کی کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی، ویسے ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ چھٹی کر لیتے ہیں، یا انہیں لگتا ہے کہ جی میری انٹائٹلمنٹ ہے 15 چھٹیوں کی یا 12 چھٹیوں کی یا وٹ ایور، تو مجھے پوری تو کرنی ہے نا جی، اپنی انٹائٹلمنٹ تو پوری لینی ہے۔ یہ نہ ہوا، ہمارے ایک کلیگ ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کے لیے مینڈیٹوری ہے کہ جو کمپنی نے چھٹیاں آپ کو دی ہیں، ایلوکیٹ کی ہیں، وہ آپ لیں۔ اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ بڑی زیادتی کریں گے اپنے ساتھ، آپ کا نام بڑا غلط سمجھا جائے گا کمپنی میں۔ تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، لیکن یہ کہ کنسسٹنسی مراد یہی ہے کہ آپ بلا وجہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اپنا دھیان خراب نہیں کریں گے، کسی چیز میں الجھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے کام کے اوقات میں، اور کام کریں گے، اور ہر روز ایک جیسا کام کریں گے۔ اور میں نارملی اس کو اس طرح سے ایگزامپلیفائی کرتا ہوں کہ ایک لائن ڈرون ہے، اور وہ لائن یہ کہتی ہے کہ جی یہ لائن ہے جو کہ اسٹینڈرڈ لائن ہے، اس لائن سے 5% اوپر 5% نیچے جانے کی میں اجازت اپنے آپ کو دیتا ہوں، اس سے زیادہ کی میں اجازت نہیں دیتا۔ وچ مینس بیسیکلی کہ نہ میں کسی دن پہاڑ سر کرتا ہوں، نہ میں کسی دن جا کے سو جاتا ہوں، بٹ میں کنسسٹنٹلی وہ کام کرتا رہتا ہوں۔ اور لائن میں وہ تو میری اپنی ڈرون لائن ہے نا، تو میں نے بار تھوڑی اونچی ہی رکھی ہوئی ہے، اسے ایسے نہیں رکھا ہوا کہ اچھا یار بس بالکل ہی زمین پہ لگا کے رکھ لینا کہ اتنا تو کر ہی لیں گے ہر روز، نہیں، وہ ایک بار ہے جو کہ ایک
باقاعدہ تھوڑی مشکل بار ہے جس کو ہر روز اچیو کرنا محنت مانگتا ہے، اور وہ انشاءاللہ وہ ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے اچیو ہو جاتی ہے ماشاءاللہ وہ. تو یہ لائن ڈرا آپ کو کرنی پڑے گی، اور یہ لائن اگر آپ ڈرا کر لیں گے تو پھر بہت سارے مسائل آٹومیٹیکلی غائب ہو جائیں گے. وہ جو لوگ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں فضول بیٹھ کے چائے پی کے گپے لگا کے دفتر میں، وہ خود بخود کم ہو جائے گا، اور آپ کی پرفارمنس بہرحال سالڈ بیسس کے اوپر آنے لگ جائے گی، اور کنسسٹنٹلی وہیں رہے گی. تو کوئی یہ نہیں کہے گا، شروع میں ہو سکتا ہے کوئی اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں تھے یا نہیں ہیں اور اب آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ اچھا یار کوئی جذباتی ہوا ہے، ابھی تھوڑا ابال آیا ہے، اس کو 2-4 دن میں ٹھنڈا ہو جائے گا. خیر ہے، آپ کے جو اچھے کولیگس دوست آپ کے پیئرز ہیں نا، وہ بھی یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہاں پتہ ہے کوئی بات نہیں، دیکھ رہے ہیں ہم بھی کتنی دیر آپ کا ابال چلتا ہے. لیکن اگر آپ کا ابال نہیں ہے بلکہ ایک سرٹن ہیٹ ہے جو کہ کنسسٹنٹلی چلتی رہے گی، تو پھر انہیں یقین ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ نہیں بھی آپ میں کوئی چینج آ گئی ہے، شاید اب آپ ان کے کام کے بندے نہیں رہے. تو کنسسٹنسی ونز، کنسسٹنسی میکس یور پرفارمنس گریٹ ایکچولی. چونکہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کہ آپ اچانک بہت بڑا سا کر لیں اور اس کے بعد غائب ہو جائیں، تو وہ کبھی گریٹ نہیں ہو سکتا، وہ گڈ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ ایک ایونٹ تو کوئی بہت ہو سکتا ہے ایکسلنٹ، لیکن وہ ایز سچ آن این اوور آل بیسس اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ کبھی گڈ نہیں ہوگا. اس کا گریٹ ہونا تو ویسے ہی ناممکن ہے، وہ گڈ بھی نہیں ہوگا. سو اس لحاظ سے جو آپ اپنے لیے ایک بار لگا لیجئے اور اس کو اچھے اسٹینڈرڈ پہ لگائیے، اسے نیچے مت لگائیے، اور پھر اس کے بعد اس پہ قائم رہیے. اپنے آپ کو وہی 5% پلس مائنس کی اجازت دیجیے، اس سے زیادہ کی اجازت مت دیجیے. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو 20-25% پلس مائنس کی اجازت دے دیں گے تو یہ تو کنسسٹنسی کی اسپرٹ کے خلاف ہے، پھر یہ تو کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے پھر. تو اس کو لے کے چلیے. تو یہ میری ایک بہت بڑی لرننگ تھی اس پہلے پیریڈ کے بعد جو پہلے کچھ تقریباً 5 سال تھے، اور اس کے بعد پھر میں بالکل باقی 45 سال اور آج بھی میں اسی طرح سے کنسسٹنٹلی کام کرتا ہوں. میں ہمیشہ وقت پہ آفس جاتا ہوں، ہمیشہ میں لیٹ سٹنگ کے حق میں نہیں ہوں. ایک پورا سبجیکٹ ہے لیٹ سٹنگ کا جس پہ کبھی پھر ہم بات کریں گے کہ لیٹ سٹنگ کے مسائل کیا ہیں اور کیوں ہیں، لیٹ سٹنگ کیوں لوگ کرتے ہیں. اور لیکن ادروائز یہ ہے کہ اگر آپ وقت پہ جاتے ہیں، وقت پہ کام کرتے ہیں اپنے، تو آپ کو موسٹ آف دی ٹائم لیٹ سٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں دیر آر ٹائمز جب کام کا والیوم اچانک آ جاتا ہے زیادہ، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے لیٹ سٹنگ میں، کوئی ایسی یعنی خدا نہ خواستہ کوئی مکروہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر ہر روز کا یہ پروگرام ہے تو پھر یہ یقیناً مکروہ ہے، پھر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بہرحال یہ ہے میرا پہلا لیسن جو میں نے سیکھا اور جس پہ میں نے عمل کیا، اور جس پہ میں آج بھی عمل کرتا ہوں، اور جس کی وجہ سے میں انٹری پوزیشن سے لے کے اور ٹاپ تک پہنچا. اس میں اس فیکٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے. چند ایک اور فیکٹرز بھی ہیں جن کی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن یہ کہ اس ایک فیکٹر کا بہت بڑا رول ہے کنسسٹنسی کا، کہ ہر روز کام کرنا ہے، ہر روز اچھا کام کرنا ہے، ہر روز ایک جیسا اتنا ہی کام کرنا ہے، اس میں زیادہ ویریشن نہیں لانے کی اجازت دینی اپنے آپ کو. تو پھر انشاءاللہ یو ول بی ویری ویری سکسیزفل انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.